الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله عز وجل في كلامه المجيد والفرقان الحميد وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله العظيم بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله فإن فضل رسول الله ليس له حد فيعرب عنه ناطق بفمه مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ کی حمد و ثنا سرکار فخر کائنات قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد رب عز و جل کا فضل ہے، کرم ہے کہ ہماری زندگی کا یہ کارواں جاری ہے۔ اللہ رب العزت اس کارواں میں برکتوں کا نزول فرمائے اور آج کے دن جمعۃ المبارک کی رحمت و عظمت و برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ان قریب اس ماہ مبارکہ میں وہ گھڑی آنے والی ہے جو کہ فیصلے کی گھڑی کہا جاتا ہے، جس گھڑی میں پورے سال کے فیصلے ہوتے ہیں۔ فیہا یفرق کل امر حکیم کے تحت، اور رجب و مرجب کی 27ویں شب جو کہ گزری، اس میں محبوب علیہ السلام کے معراج شریف کا ذکر خیر ہوا۔ اسی معراج شریف میں محبوب علیہ السلام نے جنت اور دوزخ ملاحظہ فرمائی اور دیکھنے کے بعد اپنی امت کو اس بارے میں آگاہی عطا کر دی۔ قرآن مجید میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما ينطق عن الهوى، کہ محبوب کی یہ شان ہے کہ یہ نہیں بولتا اپنی خواہشات کے مطابق، یعنی گفتگو اپنی خواہش کے مطابق نہیں ہوتی۔ ان ہوا الا وحی یوحی، محبوب تو وہی فرماتے ہیں جو ان کی طرف وحی کی جاتی ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے جنت و دوزخ کا ملاحظہ فرمایا۔ اسی حوالے سے ہمارا آج کا موضوع مشاہدات معراج، یہ انتہائی اہم ترین ٹاپک ہے، موضوع ہے، اس اعتبار سے کہ اگر ہم میں سے کسی شخص کے کوئی شخص ایسا ہو جو ہمیں اس بارے میں اطلاع دے کہ فلاں جگہ نہ جانا، جاؤ گے تو نقصان اٹھاؤ گے، خسارے میں رہو گے، اب سمجھدار عقل مند بندہ اس جگہ پر نہیں جائے گا، بے وقوف احمق کم عقل ہو جانا پسند کرے گا۔ نہ جانا وجہ یہ ہے کہ نقصان اٹھائے گا، لہٰذا نہ جاؤ۔ تو اسی طرح بیعینی محبوب علیہ السلام نے جنت و دوزخ کا ملاحظہ فرما کر امت کو تعلیم عطا فرما دی کہ تمہیں یہ کام کرنے ہیں، کیونکہ محبوب علیہ السلام نے جنت کے محلات دیکھے، وہاں کے باغ دیکھے، وہاں کی اعلیٰ ترین نعمتیں دیکھی، وہاں کے پھل، وہاں کے مشروبات بھی دیکھے۔ اب اس کس کے لیے؟ تو محبوب نے بتا دیا کہ تم میں سے یہ جو اعمال کرے گا رب کی طرف سے اتنے انعام و اکرام تمہارے لیے تیار ہے۔ اسی طرح جہنم کے سخت ترین عذابات کو دیکھا
کوئی کس عذاب میں ہے، کوئی کس عذاب میں، کوئی کس عذاب میں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں کو اس بارے میں بھی اطلاع عطا فرما دی تاکہ امت سمجھ لے کہ جس نے ایسے کام کیے اس کا ایسا عذاب ہے، تو وہ ایسے کاموں سے بچ جائے۔ پھر بھی اگر وہ کام کرے، حالانکہ دیکھیں رزلٹ آ چکا، نتیجہ بتا دیا، اس کے بعد بھی کوئی اگر اس کام میں پڑتا ہے تو وہ اسی شخص کی طرح ہے کہ جس کو بتایا گیا کہ فلاں جگہ جو ہے وہ حالات بہت خراب ہے، گولی کا دور دورہ ہے، پھر بھی وہ وہاں چلا جائے، تو فرمایا اسی طرح ہے۔ جب ایک چیز بتا دی گئی، بتانے کا مقصد یہ تھا کہ اچھے کام کو اپنایا جائے اور برے کاموں سے بچا جائے، اور ساتھ سزائیں بھی بتا دی، اس طرح جنت کے انعام و اکرام بھی بتا دیے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا بڑا کرم ہے اپنی امت پر کہ اللہ نے ہمیں ایسے نبی عطا فرمائے۔ اب برے کاموں میں جھوٹ، غیبت، ریاکاری، بد اخلاقی، بد نگاہی، بد گفتاری، کینہ، بغض، تکبر، لڑائی جھگڑے، فلمیں، ڈرامے، گانے، باجے، نہ جانے کیا کیا گناہ آتے ہیں اس کے اندر، پھر اس کی چیدہ چیدہ سزائیں ہیں، چیدہ چیدہ عذابات ہیں جو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آنکھوں سے ملاحظہ فرما کر امت کو بتا دیا۔ لہٰذا ہماری چاہت ہو، ہماری کوشش ہو کہ اچھے کاموں کی طرف آئیں، کیونکہ آنکھ کسی وقت بھی بند ہو سکتی ہے، پھر یہ سارے معاملات ہمارے ساتھ بھی شروع ہوں گے، کیونکہ ہم دنیا میں ہیں، دارالعمل میں ہیں، اس وجہ سے ہم محفوظ ہیں کہ کوئی پوچھتا نہیں ہے تو نے فلاں کی غیبت کیوں کی، فلاں سے جھوٹ کیوں بولا، سود کیوں کھایا، رشوت کیوں کھائی، علیاذ باللہ شراب کیوں پی، دیگر سارے گناہ۔ لیکن دارالعمل میں ہے نا، جب دارالجزا میں جائیں گے نا، پھر ایک ایک چیز کا حساب ہے، اور ہر شخص کو وہاں جانا ہے، آنکھ بند ہونے کی دیر ہے، دارالجزا میں پہنچ جانا ہے، برزخ کے معاملات میں داخل ہو جانا ہے۔ یہ چاہا تو تمنا یہ ہو کہ بندہ ان باتوں کو سنے اور کوشش کرے اس پر عمل ہو جائے، اور جو نقصان، جو ایسی عیب والی چیز، نقص والی چیزیں ہمارے اندر ہے، ہم ان کو دور کریں، ان عذابات پر نظر رکھتے ہوئے کہ کس قسم کے سخت عذاب ہیں۔ سب سے پہلے ان ثوابات کی طرف آئے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک شخص کو دیکھا جو عرش کے نور میں پوشیدہ ہے، عرش کے نور کے اندر۔ محبوب نے پوچھ لیا، فَقُلْتُ مَنْ هَٰؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ، حالانکہ اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے محبوب سب جانتے ہیں، لیکن پوچھنے کا مقصد امت کو تعلیم دینا ہے، کیونکہ یہ سوال و جواب ہوا تو ہم تک پہنچا، اگر یہ سوال جواب نہ ہوتا ہمیں تو اطلاع نہ ملتی۔ محبوب نے پوچھا، جبریل امین علیہ السلام نے جواب دیا، تو یہ ہم تک پہنچا۔ تو اسی طریقے سے بعض اوقات مقصد یہ نہیں ہوتا کہ سوال پوچھنا کم علمی کی دلیل نہیں، پتہ ہونے کے باوجود بھی پوچھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بچے نے کوئی شرارت کی آپ کے سامنے کی، آپ دیکھ رہے ہو، آپ اسے بولے یہ تو نے کیا ہے، کیا مطلب ہوا، آپ کو تو پتہ ہی ہے، کیوں پوچھا؟ تو یہ کم علمی کی دلیل نہیں ہے، بلکہ یہ مزید تصدیق اور مزید تاکید اور دیگر سارے معاملات کو مزید واضح کرنا اور سامنے والوں کو شرمندہ کرنا، تو نے ایسا کیا ہے۔ تو بیائی اسی طرح محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے امت کی تعلیم کے لیے، تاکہ امت کو اس چیز کے بارے میں آگاہی دے دی جائے کہ سوال و جواباً امت تک پہنچ جائے۔ فَقُلْتُ مَنْ هَٰؤُلَاءِ يَا جِبْرِيلُ، اے جبریل یہ کون ہے؟ عرش کے نور کے اندر ہے، اس کی وہ شان ہے۔ فرمایا کہ یہ شخص ایسا ہے جو 3 کام کرتا تھا۔ نمبر 1، اس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی۔ نمبر 2، اس کا دل مسجد میں لگا رہتا تھا۔ اور نمبر 3، والدین کے لیے کبھی بھی یہ رسوائی کا سبب نہیں بنا۔ تو میں یہ 3 کام کرتا تھا، اللہ رب العزت کی ہدایت کی اتنی پسند تھی کہ اپنے عرش کا نور اس شخص کو عطا فرمایا ہے۔ مسجدوں کی شان ہی بہت اعلیٰ ہے، جس کا دل مسجد میں لگ جائے، جیسے مقولہ ہے نا، المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء۔ فرمایا مومن کی شان یہ ہے کہ مومن مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طریقے سے مچھلی پانی میں ہوتی ہے، اندر آتا ہے مسجد میں سکون محسوس کرتا ہے۔ والمنافق فی المسجد کالطیر فی السفق یا فی القفص۔ فرمایا منافق مسجد میں اس طرح ہوتا ہے جس طریقے سے پرندہ جو ہے وہ پنجرے میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو 3 باتیں ہیں، اللہ کے ذکر سے زبانوں کو تر، دل مسجدوں میں، اور ساتھ ہی والدین کے ہمیشہ اطاعت فرما برداری،
فرمایا یہ ایسے شخص کو عرش کا نور دیا گیا ہے۔ اب محبوب نے سوال کر کے جواب سن کے امت کو بتا دیا کہ یہ کرنے والے ایسے ہیں جن کو اللہ یہ شان عطا فرمائے گا۔ تو ہماری چاہت تمنا یہ ہو کہ ہم ان کاموں کو کریں جس کی وجہ سے دنیا کے ساتھ ساتھ ہماری آخرت بھی سنور جائے۔ اسی طرح جنت کے دروازے پر محبوب نے دیکھا کہ صدقے کا ثواب 10 گنا ہے، اور قرض کا جو قرض دیتا ہے اس کا ثواب 18 گنا ہے۔ پوچھ لیا یہ کیا ہوا، کیا قرض صدقے سے افضل ہے؟ بتایا گیا نہیں، وجہ یہ ہے کہ صدقہ صدقہ ہے، لیکن صدقہ اور قرض کی شان دونوں الگ الگ ہے، اس لیے قرض کا ثواب جو ہے وہ زیادہ رکھا گیا 18 گنا، جبکہ صدقے کا 10 گنا، کیونکہ صدقہ جو لینے والا ہوتا ہے اس کے پاس کچھ نہ کچھ مال و متاع ہوتا ہے، لیکن قرض لینے والا تو اس وقت سوال کرتا ہے جب اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو۔ تو فرمایا اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو فرمایا قرض پر جو ہے وہ 18 گنا ثواب دیا جا رہا ہے۔ اور یوں بھی ہے کہ قرض کی کوئی رعایت کرتا ہے تو اس کی شان بہت اعلیٰ ہے۔ یہاں تک محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تمہاری قرض لینے کی باری آئی تم مکروز کے پاس گئے، اب قرض خواہ مطالبہ کر رہا ہے کہ آج کی بات ہے عطا کر دو، میری رقم مجھ تک لوٹا دو، اب مکروز کے پاس نہیں ہے تو اللہ کی رضا کے لیے کچھ دنوں کی رعایت دے دینا۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر روز جتنا اس پر قرض ہے اس کے برابر اللہ اسے صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ حالانکہ اس نے معاف تو نہیں کیا، اس نے رعایت دی ہے۔ رعایت کرنا بھی اتنی بڑی نیکی ہے کہ جس کے بارے میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہر دن جتنی اس کی رقم ہے اس کے برابر صدقہ کرنے کا ثواب۔ تو لہٰذا جس پر قرض ہونا اس کو چاہیے کہ وہ رعایت سے کام لے، کیونکہ اللہ نے آپ کو دینے والا بنایا ہے۔ تو اس حوالے سے اس نعمت پر اللہ کا شکر ادا کریں۔ اسی طریقے سے محبوب فرماتے ہیں میں نے جب جنت کا ملاحظہ فرمایا، جنت کو دیکھا تو میں نے اپنے آگے قدموں کی آہٹ سنی، میں نے پوچھ لیا یہ کس کی آواز ہے؟ فقلت من ہؤلاء یا جبریل، یہ کون ہے، کس کی آواز؟ تو مجھے بتایا گیا یہ آپ کے مؤذن، آپ کے امت کے ایک فرد حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں کی آوازیں ہیں، جو چلتا تو زمین پر ہے لیکن اس کی آہٹ کی آواز جنت میں سنی جاتی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اس کے بعد کچھ وقت کے بعد جو ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تیرا کون سا ایسا عمل ہے کہ میں نے تیرے قدموں کی آہٹ جنت میں سنی ہے؟ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں ایسے تو کوئی اعمال نہیں، لیکن یہ ضرور ہے کہ جب وضو کرتا ہوں ایک قول کے مطابق جیسے وضو ٹوٹ جاتا ہے فوراً وضو کر لیتا ہوں، دوسرا قول فرمایا وضو جب کرتا ہوں تو فوراً تحیۃ الوضو کی نیت سے 2 رکعت نفل پڑھ لیتا ہوں۔ تو فرمایا اللہ رب العزت نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین پر چلتے ہیں تو ان کے قدموں کی آہٹ جو ہے وہ جنت میں سنی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے اب جہنم کی طرف دیکھا جائے، فرمایا کہ میں نے دیکھا آگ کی شاخوں سے کچھ لوگ لٹکے ہوئے ہیں، آگ کی شاخ۔ دیکھیں محبوب نے دیکھ کے بتا دیا امت کو، اب تمہاری مرضی، تم اچھے کام کرو تو کیا انعام ہے، برے کام کرو تو کیا سزا ہے۔ وہ کون لوگ تھے جنہیں آگ کی شاخوں سے لٹکایا گیا ہے؟ جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے والدین کو گالیاں دیتے ہیں، الیاذ باللہ ثم الیاذ باللہ۔ کتنا بڑا مجرم بن گیا، کتنا بڑا، اس کو پتہ ہی نہ چلا اس نے کتنا بڑا جرم کر لیا، والدین کو گالی۔ اب یہ بھی مقصد ہے کہ اپنے والدین کو گالی دینا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی اور کے والدین کو گالی دینا، کیونکہ جب آپ کسی اور کو گالی دو گے وہ آپ کو گالی دے گا، آپ کے والدین کی طرف تو آئی گئی بات۔ کسی اور کو گالی دی جائے تو اس کی گالی وہ سنے گا تو آپ کو بھی دے گا، لہٰذا وہ آپ کے والدین کی طرف آ گئے، نہ آپ دیتے نہ آپ گالی سنتے۔ لیکن آپ نے نہیں دی، کوئی آپ کو دے رہا ہے تو وہ تو اس کے والدین کی طرف ہی جا رہی ہے، کیونکہ آپ نے جب گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا۔ تو فرمایا وہ ایسے لوگ ہوں گے جو آگ کی شاخوں سے لٹکے ہوئے ہیں، فرمایا یہ ایسے بد نصیب ہے جو اپنے والدین کو جو ہے وہ گالیاں دیتے ہیں۔ کسی مسلمان کا دل توڑنا کتنا بڑا سخت جرم ہے، کتنا بڑا گناہ ہے،
اس بات سے اندازہ لگا ایک موقع تھا سیدنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس حاضر تھی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے فرمایا اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کیا پوچھتی ہے پوچھ، آج جو تجھے پوچھے گی میں اس کا جواب دوں گا. اب افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق کی بیٹی ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اب جب سوال پوچھنے کی باری ہے تو پھر سوال بھی کوئی اعلیٰ ہی پوچھا جائے گا. عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر اجازت ہو تو میں اپنے والد سے مشورہ کر لوں. محبوب نے اجازت عطا فرما دی، جاؤ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئی کہ ابا جان محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کہ امام الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ بات کی ہے، پوچھ کیا پوچھتی ہے تو کون سا سوال پوچھو. سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ایک شرط پہ بتاؤں گا کہ کیا تجھے پوچھنا ہے، کہ جب محبوب جواب دینا تو پھر مجھے ہی بتانا. جو سوال ہو جو جواب ہو مجھے ضرور بتانا ہے. اس شرط میں تجھے بتاتا ہوں پوچھنا کیا ہے. حامی بھر لی. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بیٹی جا کے پوچھنا کہ جب اللہ رب العزت کا شب معراج کو آپ نے جیتی جاگتی آنکھوں سے روح جسم کے ساتھ دیدار کیا تو بڑی راز و نیاز والی باتیں ہوئی ہوگی، بہت ساری. ان راز والی باتوں میں سے ایک بات مجھے بھی بتا دیں. اب اصل بات پوچھی جا رہی ہے. اب آپ کو پتہ ہے جو راز کی بات بتا دے تو راز تو رہا ہی نہیں، لیکن چونکہ محبوب نے فرمایا تھا جو پوچھنا ہے پوچھ لو. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ وہ راز کی باتیں تھیں، ان میں سے ایک بات. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام مسکرانے لگے. پھر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے جس طریقے سے خود آپ نے ارشاد فرمایا تھا اس کے مطابق پھر آپ نے فرمایا کہ وہ تو بے شمار راز کی باتیں تھیں، ان میں سے ایک بات یہ بھی تھی کہ کوئی شخص کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہو اسے جوڑ دے تو اللہ رب العزت کی طرف سے یہ اعلان ہے کہ میں اسے جنت عطا فرماؤں گا. ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے فرمایا ایسے شخص کے لیے جنت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بہت خوش ہوئی کہ امام الانبیاء نے کیا خبر دے دی، جنت کا حصول آسان کر دیا. فوراً اپنے والد کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، بات سنا دی. جیسے یہ بات سنائی ہے تو بجائے اس بات کو سن کر محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو سن کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکراتے نہ بلکہ رونا شروع ہو گئے. ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ اب تو جنت کا حصول آسان ہو گیا. حضور نے راز کی ایک بات بتا دی کہ دل جو جس کا ٹوٹا ہوا اس کا دل جوڑ لو، اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا. تو یہ تو خوشی کی بات آپ رو رہے ہیں، لیکن وہ بھی افضل البشر تھے نا. فوراً جو ہے فرمانے لگے کہ تو اس بات کو سن رہی ہے جو محبوب نے بتایا ہے، لیکن میری توجہ تو کسی اور بات کی طرف گئی. وہ یہ ہے کہ جس کا دل ٹوٹا ہوا ہو اس کا جوڑ دیا جائے تو اس کے لیے جنت ہے، تو جس کا دل جڑا ہوا ہو کوئی شخص اس کا دل توڑ دے تو اس کا حال کیا ہوگا. دل توڑنے والے کی سزا کتنی سخت ہوگی. مجھے تو یہ خوف لاحق ہو رہا ہے. تو مسلمانوں کا دل ہے اور ہمیشہ ہر ایک کے ساتھ اس نے اخلاق کے ساتھ پیش آئے. ہماری وجہ سے کسی کا دل نہ ٹوٹے. دل جوڑنے پر اتنا بڑا انعام ہے تو دل توڑنے پر سخت عذاب بھی ہے. اس کے علاوہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رات ایک شخص کو دیکھا جس کا سر کچلا جا رہا ہے. جس طریقے سے لیمبو رکھا جائے اور چٹان اوپر سے پھینک دی جائے، لیمبو بالکل پچک جائے گا، چورا چورا ختم. تو اس طریقے سے ایک شخص کو دیکھا، پوچھ لیا فقلت من ھذا یا جبریل علیہ السلام، اے جبریل یہ کون ہے اتنا سخت عذاب، سر کو کچلا جا رہا ہے. فرمایا یہ وہ شخص ہے کہ جب نماز پڑھنے کی باری آتی تو اس کا سر بھاری ہو جایا کرتا تھا، الیاذ باللہ. یعنی یہ نہ فرمایا کہ نماز نہیں پڑھتا تھا، بلکہ یہ فرمایا کہ نماز کا جب وقت ہوتا ہے اس کا سر بھاری ہو جایا تھا، مطلب سستی کرتا تھا. تو سستی کرنے والوں پر اتنا سخت عذاب ہے جو نماز ہی چھوڑ دے، الیاذ باللہ، اس پر کتنا سخت عذاب ہوگا، کتنا سخت عذاب ہو سکتا ہے. یہاں تک کہ یہ تو نماز کا معاملہ ہے. ایک شخص تھا جس نے
نماز کو ادا کیا. اب ہوا یہ ہے کہ قبر میں اس پہ سخت عذاب ہو رہا ہے، فرشتے حاضر ہوئے اس کو 100 کوڑے مارے جائے. اس نے بڑی التجا کی، بڑی دعائیں کی، اے اللہ ایسا نہ کر، میں کمزور، سخت عذاب تیرا کہاں میں سہ سکتا ہوں. پھر رعایت کرتے ہوئے ایک کوڑے پر بات آئی کہ ایک کوڑا مار دیا جائے. جب ایک کوڑا اس سے لگا تو لگنے کے ساتھ اس کی قبر میں آگ بھڑک اٹھی، قبر ساری جل گئی. جب آگ ٹھنڈی ہوئی تو اس نے پوچھ لیا، اے اللہ یہ کس حوالے سے مجھے سزا دی گئی، کیونکہ اعمال بہت اچھے اچھے کیے تھے. تو پھر ہاتف گیوی سے آواز آئی کہ تو نے ایک موقع ایسا تھا کہ ایک نماز کو بغیر طہارت کے، بغیر وضو کے ادا کیا تھا، اس وجہ سے تجھے اتنی سخت عذاب دیا گیا، اتنا سخت عذاب. تو بغیر طہارت کے نماز کو ادا کیا، اتنا سخت عذاب. جو نماز ہی نہ پڑھے، جو نماز میں سستی کر رہا ہے، اس کے سر کو کچلا جا رہا ہے. تو جو نماز ہی نہ پڑھے، حالانکہ نماز کی کیا شان تھی. سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہیں، قریب سے گزرے، ایک جگہ آیا، ایک جگہ دیکھا درخت ہے جس کے زرد پتے ہیں. اس ٹہنی کے قریب پہنچے اور اس کے بعد جو ہے اس ٹہنی کو اپنے ہلایا. جیسے ہلایا تو زرد پتے تھے، سارے کے سارے زمین پر آ گئے. پھر آپ نے پوچھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں نے کیا کیا؟ پوچھا نہیں آپ نے. تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ آپ ہی بتا دیں. تو سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں کہ میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھا، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی طریقے سے عمل کیا. مجھ سے بھی یہی سوال کیا جو میں نے آپ سے سوال کیا. پھر محبوب نے اس کا جواب ارشاد فرمایا کہ ابو ذر، جس طریقے ٹہنی کو ہلایا جاتا ہے، اسے زرد پتے گر جاتے ہیں. فرمایا بیائی نمازی کی شان بھی یہی ہے کہ جب نماز پڑھنے والا نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے گناہوں کو بھی اسی طریقے سے اس سے دور کر دیتا ہے. تو نماز کی تو یہ شان تھی، لیکن چھوڑنے والوں نے آسانی سے چھوڑ دیا. اعوذ باللہ. یاد رکھے جماعت کی بڑی حیثیت ہے. کچھ لوگ ہیں نا جو اس قسم کے معاملات خاص طور پہ ان کو دیکھنے کو آتے ہیں کہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، بولتے ہیں کام کاج میں لگے تھے، بعد میں پڑھ لیں گے. 3 بجے کوئی پڑھ رہا ہے، کوئی 4 بجے پڑھ رہا ہے، جماعت اثر کی نکل گئے، مسئلہ نہیں، بعد میں پڑھ لیں گے. جماعت کی کیا اہمیت اس روایت سے اندازہ لگا. محمد بن سماع رحمہ اللہ، یہ امام محمد رحمہ اللہ کے شاگرد خاص، 103 سال آپ نے عمر پائی. فرماتے 40 سال میری زندگی کے ایسے گزرے کہ میں نے کبھی تکبیر اولیٰ بھی فوت نہ کی. 40 سال کسی نماز کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی. اچانک سے کیا ہوا؟ والدہ کا انتقال ہو گیا. ماں کا صدمہ، صدمے سے 2-4، کفن دفن سارے انتظامات کیے. دفنا کے جب فارغ ہوا، کیونکہ 40 سال تک جس کی تکبیر اولیٰ فوت نہ ہوئی، اس کی شان کتنی اعلیٰ ہوگی. اب بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے مسجد کی طرف پہنچے. جیسے مسجد کی طرف آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ امام نے سلام پھیر دیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. مسجد میں پہنچنا تھا کہ امام کی طرف سلام ہوا. زاروں قطار رونے لگے، یہ کیا ہوا؟ یہاں تک آیا اور یہ ہو گیا. جماعت نکل گئی، کبھی تکبیر اولیٰ میری فوت نہیں ہوئی، آج جماعت گئی. زاروں قطار رونے لگے. پھر سوچا کہ ایک نماز جو جماعت سے ادا کی جاتی ہے اس کا ثواب جو ہے وہ 27 درجہ ہے، 27 نمازوں کے برابر ہے. لہٰذا میں یہ کام کرتا ہوں کہ اس ایک نماز کو 27 مرتبہ پڑھ لیتا ہوں تاکہ مجھے اس کی فضیلت حاصل ہو جائے. اب دیکھیں جماعت کی اہمیت، ایک نماز کا ثواب 27 درجے جو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے. اب انہوں نے نماز شروع کی، اللہ اکبر، پڑھتے رہے یہاں تک کہ ان کے اپنے قول کے مطابق 25 مرتبہ، اور ایک روایت جیسے مشہور و معروف ہے 27 مرتبہ. اب کیا ہوا؟ 25ویں پر تک پہنچے نا، جسے سلام پھیرا، فوراً حاطف گیوی سے آواز آئی کہ اے محمد بن سماع، تو کیا کر رہا ہے؟ تو نے اس نماز کو اگرچہ 25 مرتبہ پڑھ لیا کہ امام کے پیچھے نماز پڑھوں گا تو اتنا درجہ ثواب ملے گا، تو لہٰذا ایک نماز کو اتنی بار میں پڑھ لوں. لیکن یہ بتا، جب امام کہتا ہے آمین یعنی ولضالین تو مقتدی کہتے ہیں آمین. امام جب ولضالین کہتا ہے تو مقتدی کہتے ہیں آمین، تو مقتدی کے ساتھ فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. اب بتا وہ فرشتوں کی آمین تو کہاں سے لائے گا؟ اس نماز کو تجھے تکرار کر لی لیکن فرشتوں کی آمین تو تجھے نصیب نہیں ہو سکتی. تو لہذا جماعت کی اس قدر اہمیت ہے، اس کا خاص خیال رکھیں. اللہ رب العزت ہمیں جو معراج شریف میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے مشاہدات فرمائے، جن چیزوں کا حکم ہمیں دیا گیا، ان پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور جس قسم کے آپ نے عذابات دیکھے، وہ جو جرم تھے، غیبت ہو یا سود ہو، بدکاری ہو، معاشرے کے جتنے گناہ ہیں، شراب ہو، رشوت ہو، ان تمام خرافات سے اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور جو واعظ و نصیحت بھی اسے یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا